وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. قلت أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي فعد 5 فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وأرض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. رواہ احمد و ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کون ہے جو ان باتوں کو مجھ سے سیکھ کر اس پر عمل پیرا ہو؟ ایک آدمی اور اس کو سکھائے دوسروں کو جو ان پر عمل پیرا ہو۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عمل کروں گا اور دوسروں کو بھی سکھاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر کے پھر 5 چیزوں کو شمار فرمایا۔ نمبر 1، حرام سے بچو، تم لوگوں میں بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ سے تمہاری قسمت میں جو لکھ دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، تم تمام لوگوں میں سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ نمبر 3، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم مومن کامل ہو جاؤ گے۔ نمبر 4، دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو تو مسلمان ہو جاؤ گے۔ نمبر 5، زیادہ مت ہنسو کیونکہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ بھائیو اور بزرگوں، اس حدیث پاک کی روشنی میں 5 چیزیں ہم سب کے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے ایک بہترین چیز عطا فرمائی۔ اس میں 5 چیزوں کے سلسلے میں علماء محدثین فرماتے کہ ان 5 چیزوں کی وجہ سے ایک آدمی اللہ کی نظر میں محبوب بن جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ آج ہم اور آپ اس دنیا میں پسند ایک دوسرے کی نظر میں ہونا چاہتے ہیں، لیکن دنیا والوں کی نظر میں یہ سمجھتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں کہ ہم کو سامنے والا آدمی اچھا سمجھے، ہم کو دنیا کے لوگ بہت سب سے اعلیٰ کوالٹی کا سمجھے، دوسرے لوگ، اور ہم ایسا کوئی کام کریں جس سے انسان اور دوسرے لوگ، میرے جاننے والے مجھے پسند کر لیں۔ کبھی کبھی دل و دماغ میں یہ باتیں بھی رکھا کیجئے کہ کوئی ایسی نیکی کا کام ہم کریں جس نیکی کے کام کی وجہ سے اللہ کی نظر میں پسندیدہ بن جاؤں، اور یہی اصل میں ہماری اور آپ کی کامیابی اور یہ سرمایہ ہے۔ ان 5 چیزوں پر عمل کرنے سے حدیث پاک کی روشنی میں محدثین علماء لکھتے ہیں کہ یہ 5 چیزیں اللہ کی نظر میں ایک انسان کو بہت محبوب بنا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند کرتے، محبت فرماتے ہیں۔ پہلی چیز جو فرمایا گیا کہ تم حرام چیزوں سے بچو، تم بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ عبادت کی لذت کو ختم کرنے کے لیے صرف اور صرف حرام چیزیں ہیں۔ جتنا ہمارے پاس حرام چیزیں ہوگی، جتنا ہم حرام چیزوں کے قریب اپنی زندگی کو گزاریں گے، عبادت کی لذت اس سے محسوس نہیں ہوگی، شوق نہیں ہوگا۔ اس کے اندر میں عبادت کی جو ایک نور اور روشنی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ چیز حاصل کبھی بھی نہیں ہوگی۔
ہاں ایک رسم ادا کر دیں گے ہم اور آپ، لیکن جو اس کی اصل چیز ہے وہ چیزیں حاصل نہیں ہوگی۔ لہذا ہمیشہ آدمی کو کوشش کرنی چاہیے محارم یعنی وہ چیزیں جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے، صرف کھانے ہی کی چیزیں نہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے جسم اور اعضاء سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلا اپنی آنکھوں کو محارم سے بچائیے، یعنی غیر غلط چیزوں کو دیکھنے سے اپنی آنکھوں کو بچائیے۔ عبادت کی لذت محسوس ہوگی، جتنا ہماری آنکھیں گناہوں میں مبتلا ہوگی، جتنے ہماری آنکھیں گناہوں میں استعمال ہوگی، عبادت میں وہ لذت نہیں حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی لیے بعض صحابہ کرام میں سے کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے اور پوچھتے تھے یا رسول اللہ عبادت کی لذت محسوس نہیں ہو رہی ہے، تو آپ فرماتے تھے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اللہ کے لیے اللہ تمہارے لیے لذت پیدا فرما دے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں ہماری آنکھوں سے اتنی کثرت کے ساتھ گناہ ہے جس کی بنیاد پر عبادت کی کوئی لذت، نور، اس کی چاشنی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ کھانے پینے سے تو عبادت کی لذت چلی جاتی ہے، اور اس کے بارے میں بالکل طے شدہ ہے کہ آدمی جب وہ حرام غذا، کبھی کبھی حرام نہیں تو سنت کے خلاف عمل، کبھی کبھی طریقے کار غلط، ان چیزوں کی بنیاد پر کبھی کبھی کھانے پینے سے عبادت کی لذتیں بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے آدمی کو ہمیشہ اپنی عبادت کو خوبصورت، محبوب اور مقبول بنانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے مقدر میں لکھ دیا اس پر ہمیشہ راضی رہو۔ اگر اس پر تم راضی رہ گئے تو اللہ تیری روزی رزق میں برکت عطا فرمائے گا، اور اگر تم اس پر راضی نہ رہ کر کے تم حرص و طمع کرو گے تو کبھی بھی تم سکون سے زندگی نہیں گزار سکو گے۔ یعنی جتنا مل رہا ہے، آ گیا ہے، اس پر صبر اور شکر اس حیثیت سے کرتے رہیے کہ یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے۔ کبھی کسی دوسرے کو دیکھ کر کے مایوس نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے پاس اتنا کیوں ہے، میرے پاس کم کیوں ہے۔ یہ سمجھیے کہ میرے مقدر میں اتنا ہی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، مقدر کی روزی کبھی کوئی روک نہیں سکتا، اور مقدر سے زیادہ تم کو کبھی مل نہیں سکتے ہیں۔ لہذا اس روزی مقدر کی وجہ سے تم اپنے ایمان کو کبھی خراب مت کیا کرو، اپنے اندر حرص اور لالچی مت پیدا کرو، ہمیشہ راضی رہو تو اللہ رب العالمین اس میں برکتیں عطا فرما دیں۔ نیت جتنی روزی کے سلسلے میں اچھی ہوگی اتنی ہی برکتیں عطا فرمائے، اور اگر روزی کے سلسلے میں نیت جتنی خراب ہوگی اتنی ہی برکتیں چلی جائے گی، اور آدمی کبھی سکون سے زندگی گزار نہیں سکتا ہے۔ تیسری حدیث، تیسری بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ تم اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ پڑوسی کے سلسلے میں فرمایا اللہ کے رسول کی یہ حسن سلوک کا معاملہ کرو تم کامل مومن بنو گے۔ اللہ پر یہ نہیں فرمایا نماز اچھی پڑھو کامل مومن بنو گے۔ کل قیامت کے دن میں بہت سارے لوگوں کے پاس نمازیں ہوگی، روزہ ہوگا، حج ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن اپنے پڑوسیوں کی وجہ سے وہ جنت میں جانے سے ان کو روک دیا جائے گا۔ مومن کے سلسلے میں یہ ارشادات موجود ہے، ہمیشہ تم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا کرو۔ بعض احادیث میں علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ پڑوسی کے حق اور حقوق کے سلسلے میں اللہ کے رسول اتنی تاکید سے ارشادات فرمائے کہ کبھی کبھی ڈر ہونے لگا کہیں یہ وراثت میں شامل نہیں ہو جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق اور حقوق تک اس کو محدود رکھا، وراثت میں نہیں شامل فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اپنے پڑوسیوں سے سلام کلام رکھا کرو، ان کی خوشی اور غم کا خیال رکھا کرو، ان کی خوشی میں ان کو مبارکباد دیا کرو، اس کے غم میں ان کو تسلی دیا کرو۔ تمہارے گھر میں اگر کوئی چیز پکے تو اس میں ذرا بڑھا دیا کرو، اور اپنے پڑوسی کا بھی حق ادا کیا
دیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکیدات ارشاد فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ لوگ پوری دنیا کی خبر رکھیں گے لیکن پڑوسی کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا۔ آج یہی معاشرے کا حال ہے میرے بھائی بزرگوں کہ اگر ایک بلڈنگ میں 4 5 10 مکانات ہوتے ہیں اور سب مسلمان ہوتے ہیں، ان سے اگر پوچھ لو کہ وہاں ایک میرا جاننے والا ہے جس بلڈنگ میں آپ رہتے ہیں، ذرا آپ کچھ بتا سکتے ہیں ان کے بارے میں، تو ہم یہ صاف کہہ دیتے ہیں مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، مجھے کیا لینا دینا ان سے ہے، ان سے میرا کیا تعلق ہے۔ ہمارا اور آپ کا تعلق دنیا کی چیزوں سے ہے لیکن اس سے نہیں ہے۔ اسی لیے پڑوسی کے حق اور حقوق کامل مومن ہونے کی علامتیں بتائی گئی ہے، لہذا ہمیشہ سلام کلام رکھنا چاہیے۔ 1 سے 2 دن اگر ملاقات نہ ہو تو آپ اس کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر پڑوسی کوئی یہودی بھی ہوا کرتا تھا، نصارہ ہوا کرتا تھا، اگر 1 2 دن اگر ملاقات نہیں ہوتی تھی تو آپ خود تشریف لے جایا کرتے تھے۔ نبی کا تو حسن خلق کا یہ عالم تھا۔ اسی بنیاد پر آپ کو ایمان اور اسلام کی دعوت دینے میں آپ کا اخلاق و کردار کا جتنا کردار ہے اتنے یہ تلوار اور یہ جنگ و جہاد کی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، کامل مومن بننا چاہتے، اللہ کی نظر میں محبوب اور مقبول بننا چاہتے، مل جل کر کے رہیے۔ آج کی حالات میں نہایت ہی ضروری ہے، جتنا ہم آپس میں ٹوٹیں گے اتنے ہی دشمن ہمارے ٹوٹنے کی جگہ کو جگہ بنا دیں گے، اور آج یہی وجہ ہے کہ ہم کمزور نظر آ رہے ہیں، ایک دوسرے سے بکھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ایک دوسرے کے سلسلے میں بدظن نظر آتے ہیں، ایک دوسرے کے سلسلے میں غلط خیالات رکھتے ہیں۔ اس ساری چیزوں کو ختم کیجئے، ان ساری چیزوں سے اپنے دل و دماغ کو پاک صاف رکھیے۔ پڑوسی چاہے جیسا بھی ہو آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیجئے، ورنہ کل قیامت کے دن نماز روزہ اپنی جگہ، پڑوسیوں کے دکھ تکلیف کہیں جنت میں جانے سے روک نہ دے، اس لیے ڈرا کیجئے۔ آج عام حالات میں یہی ہوتا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھر بناتے وقت اس کا پورا خیال رکھنا کہ کہیں تمہاری دیوار کی وجہ سے اس کے دریچے بند نہ ہو جائے اور اس کے گھر میں آب و ہوا جانے آنے میں کوئی تمہارے لیے رکاوٹ کا تم ذریعہ نہیں بن جاؤ۔ یہ تعلیمات ہے اسلام کی، یہ تعلیمات ہے ہم سب کی آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کام اگر کریں گے تو یہ رمضان کے روزے کل کامیاب نظر آئیں گے، یہ کام کریں گے، یہ اخلاق بنائیں گے تو یہ عبادتیں جو مشقت کے ساتھ ابھی کرتے ہیں کل قیامت کے دن اس سے فائدہ ہوگا۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی چیز ارشاد فرمایا کہ تم وہی چیز دوسرے مومن بھائی کے لیے پسند کرو جو تم خود اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ آج یہ مزاج ختم ہو گیا ہے تقریباً۔ ہم لوگ اس وقت کسی کے لیے کوئی چیز پسند کرتے ہیں جب وہ قابل استعمال نہیں ہوتا ہے یا وہ ہماری نظر میں بڑا کمتر ہوتا ہے، تب ہم دوسروں کو دینے لینے میں اس کو پسند کرتے ہیں۔ عام حالات تو یہی ہمارے سامنے ہے کہ اگر کھانا گھر والے اب کھانا بند کر دیں، اس کو پسند نہ کریں، گھر میں کام کرنے والی کو ہم دے دیتے ہیں یا کسی اور کو دے دیتے، کپڑا جب ہم استعمال نہیں کرتے تب دے دیتے ہیں، مر کوئی جاتا ہے تب اس مردے کے کپڑے ہم خود استعمال نہیں کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو دینا پسند کرتے ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر جب سارے کھا کر کے لوگ چلے جاتے ہیں اور کھانا بچ جاتا ہے تو ہم مدرسوں میں دینا پسند کرتے ہیں، وہ اپنے لیے قبول نہیں ہے۔ یہ مومن کی شان کے خلاف ہے، یہ مومن کے لیے ایک بہترین عمل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہی چیز پسند کرو دوسروں کے لیے جو تم پسند کرتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلے، آپ تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، آئے سلام کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دردہ میری طبیعت اور میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں آج چلوں ذرا احد کی طرف اور 1 2 مسواک توڑ کر کے لاؤں۔
اپنے ہاتھ سے میں توڑنا چاہتا ہوں، اپنے ہاتھ سے میں مسواک لانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ ساتھ ہو گئے، بات چیت کرتے کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے جہاں ایک ببول درخت تھا جس کے مسواک استعمال کیے جاتے ہیں۔ مسواک جانتے ہیں؟ یہ غریبوں کی چیز ہے۔ کس کی؟ یہ غریبوں کی چیز ہے، یہ مولویوں کی کام، یہ جماعت والوں کے کام ہے، وہ ان کی چیزیں۔ بڑے لوگ مسواک، بڑے لوگ کے گھرانے میں اور گھر کے لوگ مسواک، یہ تو کمتر اور حقیر بات ہے۔ اللہ اکبر! مسواک بہت قیمتی چیز ہے میرے بھائیو بزرگوں، بہت قیمتی چیز ہے۔ حدیث پاک میں ہے جو وضو اور جو نماز تم مسواک کے ساتھ کرو گے اس کے درجات 27 گنا بڑھ جاتے ہیں۔ اسی بنیاد پر حضرت امام شافعی، امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ہر نماز کے وقت میں مسواک کرنا واجب ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ہر نماز کے وقت میں مسواک کرنا ضروری نہیں ہے، اگر کوئی وضو کے وقت میں کر لیا یا کبھی کر لیا تو اتنا کافی ہے، ہر نماز کے وقت مسواک ضروری نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کا یہ فتویٰ، اسی لیے آپ دیکھیں گے جب حرم پاک جائیں حج عمرے کے لیے تو وہاں کے لوگ، اس مسلک کے لوگ اپنے جیب میں مسواک رکھتے ہیں، جبکہ وہ کروڑ پتی لوگ ہوتے ہیں، اور جو ہی وہ صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور جماعت کھڑی ہوتی ہے اپنے جیب سے نکالتے ہیں اور وہ اپنے منہ میں چلانے لگتے ہیں۔ کیوں؟ اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس مسواک کے ساتھ تم وضو اور نماز کرو گے اس کے 27 درجے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! اتنی تاثیر، اتنی طاقت، اتنا پاور ہے اس میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر پوچھا یا رسول اللہ میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، آپ کچھ بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا مسواک کثرت سے کیا کرو، اس کی برکت سے اللہ تمہارے حافظے کو لوٹا دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسواک کیا کرو، اس میں 70 فائدے ہیں، ان میں سب سے قیمتی اور بہترین فائدہ یہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! جس کے لیے ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ میں ہو، لیکن ہم وہ چیزوں کو چھوڑ رکھے، ہم تو نبی کی سنت کو ایک معمولی چیز سمجھتے ہیں، نبی کی سنت کو ایک کم درجہ دیتے ہیں، نبی کی سنت کو ہم لوگ پس پش ڈال دیتے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، مسواک بڑی قیمتی چیز ہے، موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے، موت آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے اپنی وفات کے وقت میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بار بار ارشاد فرماتے تھے اے عائشہ مجھے مسواک کراؤ، مسواک کراؤ۔ حضرت ام المومنین فرماتی میں نے پیالے میں پانی لا کر کے رکھ دی اور مسواک کو بھگو دی، اور بھگو کر کے میں آقا کی زبان مبارک منہ مبارک میں چلاتی تھی۔ میں نے اس وقت پوچھی یہ نبی کے آخری کلمات میں سے کلمہ ہے۔ حضرت ام المومنین پوچھتی ہے یا رسول اللہ اس مسواک سے اس گھڑی اس وقت میں کیا فائدہ؟ آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ اس کی وجہ سے موت آسان ہو جاتی، اس کی وجہ سے کلمہ نصیب، صاحب کلمہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ اپنی امت کو یہ موت کو آسان بنانے کے لیے اپنی سنت کو جاری فرماتے ہیں۔ آج ہم اور آپ سنت کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں، آج ہم اور آپ سنت کو تقسیم کر رکھے، یہ غریبوں کا، یہ امیروں کا، یہ بڑوں کا، یہ چھوٹوں کا، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے یہ کہا ہے کون، یہ کس نے کہا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے مسواک کیجیے۔ رمضان المبارک میں مسواک کے بڑے فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ روزے کی حالت میں حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا روزے دار کو مسواک کرنی چاہیے، اس سے روزے میں ایک تازگی کی کیفیت ہوتی ہے، اس سے روح کی غذا ملتی ہے، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔
اس عمل کے ذریعے سے اللہ روزے دار کے روزے کو مقبول اور محبوب بنا دیتا ہے۔ اسی لیے روزے دار کے لیے بھی یہی حکم ہے، رمضان مبارک میں کثرت سے کرنا چاہیے۔ آپ کر لیجئے، گھر میں برش رکھیے، قیمتی چیزیں رکھیے، لیکن سب کچھ کرنے کے بعد اپنے گھر میں 1-2 مرتبہ منہ میں چلائیے اس نیت کے ساتھ کہ یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ لہذا ایک سنت پر عمل کرنے سے درجات بڑھ جائیں گے، موت آسان ہو جائے گی۔ خیر، میں یہ عرض یہ کر رہا تھا کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے گئے، ایک ببول کا درخت نظر آیا، ایک سانپ دیکھیں، کہا کہ یہ بہت اچھا ہے، میں اس کو توڑتا ہوں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے رسول اللہ میں توڑ لیتا ہوں، اس میں کانٹے ہیں، آپ چڑھیں گے، ہاتھ لگائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کانٹے کہیں چبھ جائے، اس لیے میں آپ کا خادم ہوں، میں یہ کام کر کے دیتا ہوں، میں درخت پر چڑھتا ہوں اور توڑتا ہوں سانپ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے یہ کام کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک کو یوں بڑھائیں کہ وہ شاخ جھک کر کے نبی کے ہاتھ میں آ گئے اور آپ بآسانی اس کو توڑ دیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ دیکھتے رہے، آپ نے پتوں کو صاف کیا، کانٹے جو چھوٹے چھوٹے تھے اس کو بھی صاف کیا اور پھر اس کا 2 ٹکڑا بنایا۔ ظاہر ہے کہ جب شاخ ہو تو نیچے کا حصہ ذرا موٹا ہوتا ہے، اوپر کا حصہ ذرا کیا ہے، باریک ہوتا ہے۔ لہذا جب 2 حصے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سوچ رہے، لگ رہا ایک میرے لیے ہے اور ایک آقا اپنے لیے رکھیں گے، لیکن اگر ہم کو دیں گے بھی تو وہ باریک والا ہم کو دیں گے، اور اچھا تو نبی کا حق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش سے آج یہاں تشریف لائے ہیں، یہ دل و دماغ میں بات چل رہی تھی۔ لیکن جب 2 حصے بن گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو آپس میں تقسیم کرنے لگے تو آپ نے سب سے اچھا حصہ حضرت ابو دردہ کو دیا اور باریک حصہ آپ اپنے لیے رکھا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ اس کو رکھیے اور وہ مجھے دے دیجیے، اس لیے آپ کو بڑی خواہش سے تشریف لائے تھے، ہم تو آپ کے غلام ہیں، ہم کبھی بھی لے آئیں گے، آپ یہ اچھا والا رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو اس سے بہتر دوسروں کے لیے پسند کرو۔ اگر آج اپنی خواہش کی وجہ سے میں اپنے لیے اچھا پسند کروں اور دوسروں کے لیے ایسا، تو ہو سکتا ہے کل اللہ مجھ سے سوال کرے، اس لیے ایسا کر لو، یہی تم رکھو اور یہ میں رکھتا ہوں۔ میرے بھائی بزرگوں، اس مختصر سے واقعہ سے یہ بتانا چاہتا ہوں، ہمارے معاشرے میں دور کی بات چھوڑیے، گھر میں ماحول ایسا خراب ہے، جو ہم پسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے نہیں، ہم جو پسند کرتے ہیں اپنے والد کے لیے نہیں، ہم جو پسند کرتے ہیں اپنی ماں کے لیے نہیں، ہم جو اپنے دوستوں کے لیے پسند کرتے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے نہیں، ہم جو دوستوں اور اپنے تعلقات کے لوگوں کے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنی بیوی کے لیے نہیں، جو ہم دوسروں کے لیے پسند کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے نہیں، یہ سب رویہ ایک مومن کے شان کے خلاف ہے۔ لہذا اپنے گھر میں اور اپنے حالات معاشرے زندگی میں ایسے کام کرنا چاہیے، انشاءاللہ پھر ہوگا کیا، اللہ آپ کو اتنا نوازے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ کو اللہ بہتر سے بہتر چیز عطا فرمائے گا۔ اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوبصورت بنے، ہماری زندگی ہمارے اللہ کے نزدیک محبوب بنے، تو یہ 5 چیزیں کر لیجئے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ آخری بات، عبادت میں کبھی ہم لوگ کوتاہیاں بھی کرتے ہیں، اور کوتاہی ہوتی ہے کہ ایک آدمی کبھی فرض کو ترک کرتا ہے اور نفل میں چلا جاتا ہے، نفلیں ان کی بڑی اچھی ہوتی ہے لیکن فرض اس کا بہت کمزور ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال دو، ایک مثال یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں لوگ ماں باپ کی خدمت کم کرتے ہیں، دوسروں کی خدمت زیادہ کرتے ہیں، حالانکہ ماں باپ کی خدمت فرض اور عبادت میں شامل ہے اور دوسروں کی خدمت فرض کفایہ اور اس کے دوسرے درجے میں ہے۔ کبھی کبھی ہم لوگ یہ کوتاہی کرتے ہیں
اللہ کے نام پر مہینوں سال باہر ہو جاتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کے حق اور حقوق کا خیال نہیں رکھتے ہیں، جبکہ اللہ ہمارے رسول کا فرمان یہ ہے تم اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال اور بہتر طریقہ اختیار کرو، یہ تم پر فرض ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا ابو ہریرہ ایسے بات کو، ایسے شخص کو میری خوشخبری سنا دو جو اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے گھر والوں کے لیے حلال روزی کے لیے محنت و مشقت کرتا ہے، کل قیامت کے دن وہ کہیں بھی میدان محشر میں ہوگا، محمد ڈھونڈ کر کے ہاتھ پکڑ کر کے اللہ سے سفارش کرا کر کے جنت میں داخل کرا۔ تو میرے بھائی بزرگوں، کبھی تو ایسا ہوتا ہے فرض کو چھوڑ دیتے ہیں اور نفلوں میں لگ جاتے ہیں، بلکہ فرض کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ کو راضی کرنے کے اعمال کرنی چاہیے۔ لہذا رمضان المبارک میں آج کی اس حالات میں ایک سنت کو جاری کیجیے، اور وہ سنت کیا ہے؟ مسواک۔ کیا ہے؟ کریں گے؟ میں کوئی تاجر نہیں ہوں مسواک کی کہ تجارت کی فضیلت بتا رہا ہوں کہ آپ مسواک جا کر کے خریدیں، ہم سنت بتا رہے ہیں، آپ کی لیے ایک نیکی کا کام بتا رہے ہیں، اپنے گھروں میں لاگو کیجیے، اپنے بیوی بچوں کو اس کی عادت بنائی۔ اس نظریے سے یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ روزے کی حالت میں، رمضان کی حالت میں مسواک بہت پیاری چیز ہے، اس پر سلف صالحین، بزرگان دین، علماء کرام بڑی پابندی کیے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، آج کے ایک سنت کا تحفہ میں آپ کو دے رہا ہوں، اور وہ ہے مسواک ہے۔ کہیں سے خرید کر کے لائیے اور اپنے گھر میں اس کو رکھیے، صبح ایک مرتبہ کم سے کم ایک سنت کو زندہ کر لیجئے، انشاءاللہ اس کی برکتیں، رحمتیں آپ کو ضرور ملے گی۔ اس لیے نبی کی اطاعت میں خوشحالی ہے، نبی کی انکار میں بدحالی ہے۔ اللہ آپ کو بھی، ہم کو بھی سنت والی زندگی عطا فرمائے، سنت کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے، رسول اللہ سے محبت عطا فرمائے، اور کل قیامت کے دین کے لیے ہمارے لیے آسانی کا ذریعہ بنے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، ہم سب تیرے کمزور بندے ہیں، خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں، اپنی مرضی سے ہم لوگ زندگی گزارنے والے ہیں۔ اے اللہ، تو اپنے فضل سے، کرم سے، رحم سے ہم سبوں کے چھوٹے بڑے گناہ رمضان مبارک کی ان برکتوں سے معاف فرما دیجیے۔ فجر کی نماز کے پڑھنے، سحری کے کرنے اور ان سارے سنت کی ادائیگی پر اے اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے، نیکیوں کو قبول فرمائیے۔ ظاہر ہے میرے رب، فضل فرما، روزے داروں پر رحم فرما، روزی رزق میں وسعت عطا فرما۔ اے اللہ، گناہوں سے بچا، آنکھوں کے گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، چھوٹی بڑی ہر طرح کی سنتوں کی قدر کی توفیق نصیب فرما، عمل کی توفیق نصیب فرما، آخرت میں عزت عطا فرما، دنیا میں اللہ تو اپنا خاص فضل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔